مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی، حق مزمل یا مزمل، حق مزمل یا مزمل، حق مزمل یا مزمل، حق مزمل یا مزمل، تو ہی میرا پیشوا ہے میرے مرشد کاظمی، تو ہی میرا پیشوا ہے میرے مرشد کاظمی، میری نس نس میں بسا گئے، میری نس نس میں بسا گئے مرشد میرے کاظمی، مرشد میرے کاظمی، مرشد میرا۔ خانقاہ عالیہ چشتیہ نظامیہ معاذ والا شریف کے شیخ ثالث حضرت پیر سید محمد مزمل شاہ کاظمی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ سلطانی طریقت ہیں، برہان شریعت ہیں، آپ سادات میں سے ہیں۔ آپ تربیت یافتہ بلند پایہ عالم دین اور تحریک بزم مزمل پاکستان کے حامی و ناصر تھے۔ آئے ہیں تجھے مرشد سلامی، اولیاء دینے آئے گئے تجھے مرشد سلامی، اولیاء عرس تیرا۔ آپ کی ولادت باسعادت بمطابق 1 مارچ 1948 کو میاں والی میں ہوئی۔ آپ کو بچپن ہی سے ایسا ماحول میسر آیا جو شریعت و معرفت کے انوار اور ذکر و فکر کی برکات سے معمور تھا۔ پھر ولی کامل والد ماجد شیخ المشائخ حضرت پیر سید محمد شاہ کاظمی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائی اثر صحبت سے آپ پوری طرح مستفیض ہوئے تھے، اس لیے آپ کے کمالات و درجات کا اندازہ لگانا نظر ظاہر بین کے بس کی بات نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طویل مدت تک خانقاہ عالیہ چشتیہ نظامیہ معاذ والا شریف کے دینی و علمی، دعوتی اور سماجی امور انجام دیے، تبلیغی و اصلاحی دورے کیے، پاکستان بھر میں مدارس قائم کی، مساجد تعمیر کرائیں اور اہل سنت کی کثیر دینی مدارس کی اپنی بے لوث خلوص و احسار کے ساتھ سرپرستی فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عمدہ انگنت خوبیوں کے مالک تھے۔
اگر ایک طرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبہ سے دلوں کی دنیا نور عرفان سے منور تھی، ہزاروں افراد حلقہ ذکر و فکر میں شامل ہو کر منازل سلوک طے کرتے تھے، تو دوسری طرف اعتقادی فضا کو عقائد باطلہ کے مسموم اثرات سے پاک کرنے کے لیے جید علماء کی جماعت ساتھ لے کر جگہ جگہ کے دورے کرتے، واعظ اور ارشاد کی محفل منعقد فرماتے۔ پاک نبی دی تو اولاد، پاک نبی دی تو اولاد، تو کر دے بیڑے پار پیر مزمل شاہ، پیر مزمل شاہ، تو کر دے بیڑے پار پیر مزمل شاہ، پیر مزمل شاہ، تیرا مصدر وے دربار پیر مزمل شاہ، پیر مزمل شاہ، تجھے سخی سنا سردار پیر مزمل شاہ، پیر مزمل شاہ، مزمل شاہ، جیتے کرم نوازیاں تھیاں، جیتے کرم نوازیاں تھیاں، اس دیاں مشکل حل ہو گئیاں، اس دیاں مشکل حل ہو گئیاں، اب درتے جو ایک بار پیر مزمل شاہ، پیر مزمل شاہ، اب درتے جو ایک بار پیر مزمل شاہ، پیر مزمل شاہ، تیرا مصدر وے دربار پیر مزمل شاہ، پیر مزمل شاہ، تجھے سخی سنا سردار پیر مزمل شاہ، پیر مزمل شاہ، مزمل شاہ، لکھ رہا ہے ملکبت تیرے حسینی ناتواں، لکھ رہا ہے ملکبت تیرے حسینی ناتواں، یہ فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان نور کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہے بزم مزمل پاکستان کے چیئرمین سید ارشد حسین شاہ کاظمی صاحب۔ بہت شکریہ حضور، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ حضور، ویسے کہتے ہیں کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ سائے کی مانند ہوتے ہیں، حضور کی وصال کے بعد یہ سلسلہ خانقاہی نظام کو چلانا کو کیسے لگا؟ کیا آپ کی تربیت پہلے فرمائی حضور پہلے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں قبلہ والد کریم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے صاحبزادے استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ پیر سید صابر حسین شاہ کاظمی کو سونپ دی تھی، کیونکہ آپ بیمار پڑ گئے تھے تو اس لیے انہوں نے ذمہ داریاں اپنے بڑے شہزادے کو دے دی، تو 5-6 سال ان کی تربیت میں انہوں نے یہ فرائض سر انجام دی، تو لہٰذا کوئی اتنی دقت پیش نہیں آئی، جو آئی بھی تو وہ سالو کرتے رہے، ہماری رہنمائی کرتے رہے، سنبھالتے رہے جی۔ اور دوسرے بتا دیں کہ حضور کا یہاں آنا کوئٹہ میں کیا آپ یہیں کے تھے یا پھر کوئی نہیں، یہاں قبلہ والد کریم تو نہیں ہے، اصل میں ہمارے یہاں جد امجد آئے ہیں، ہمارے جد حضور خواجہ خواجگان خواجہ خواج محمد شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو روحانی اشارہ ہوا تھا کہ آپ بلوچستان چلے جائیں، وہاں دینی تعلیم کی اور دینی شعور کی بہت کمی ہے اور لوگ بے راہبی کا شکار ہیں، تو جیسے اولیاء کلام کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کو روحانی اشارے ہوتے ہیں، ان کی جو ڈیوٹیز لگتی ہے، تو وہ جہاں تشریف لائے سبی میں، سبی کے اندر بہت ساری آپ نے مساجد بنوائیں اور بہت سارے درس قائم کیے اور لوگوں کو تبلیغ کی، بہت سارے ہندوؤں کو آپ نے مسلمان بھی کیا، تو یہ آغاز وہاں سے ہوا، تو اس کے بعد پھر ان کے صاحبزادے حضور سید قطب عالم خواجہ پیر سید محمد شاہ کاظمی نے ذمہ داریاں سنبھالی اور اپنے والد کریم کے جو ہے مشن کو آگے انہوں نے بڑھایا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر قبلہ والد کریم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس مشن کو مزید آگے بڑھایا، تو یہ سلسلہ جو ہے ہمارے قبلہ والد کریم سے نہیں شروع ہوا بلکہ ہمارے جد امجد سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ سلسلہ سبی سے پہلے سبی سے اور آپ حضور کے مزار شریف سبی میں ہے یا ان کا میاں والی موازلہ شریف میں ہے؟ جی بالکل۔ ٹھیک، جب آپ یہاں سبی میں یا پھر کوئٹہ میں آئے، کس قوم اور قبیلے نے آپ کی معاونت کی اس حوالے سے؟ دیکھیں اس کے لیے کوئی خاص قبیلہ یا وہ نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے، دیکھیں انبیاء کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں تو لوگ ان کے متقد بنتے ہیں، فالوور بنتے ہیں، چاہنے والے بنتے ہیں، تو اس کا کسی خاص
ٹرائب کے ساتھ یا قبیلے کے ساتھ یا کاسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ان کے فالوور بنتے گئے، چاہنے والے بنتے گئے، وہ پھر دین کی خاطر وہ معاونت بھی کرتے چلے گئے، اور یہ سلسلہ تاحال قائم دائم ہے. اور ہمارے نہ صرف بلوچستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر جو ہے مختلف اقوام اور قبائل کے لوگ مرید ہیں اور فالوور ہیں، تو دین کے حوالے سے ہماری مدد کرتے ہیں. اور ان کی مدد اور اعانت کے ساتھ جو ہے ملک بھر کے اندر جو مدارس بھی چل رہے ہیں اور مذہبی تنظیمات بھی چل رہی ہیں. تو یہ اس طرح سلسلہ چلا ہے. جی مواز والا شریف میاں والی، جی میاں والی میں تو حضور کا جو عرس ہے میاں والی میں بھی ہوتا ہے یا صرف یہی بھی عرس میں؟ چونکہ عرس سال میں ایک ہوتا ہے، اور قبلہ والد کریم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی چونکہ کوئٹہ میں ہی ہے، تو مناسب یہی ہے کہ عرس بھی آپ کا درگاہ پر ہونا چاہیے. تو لہٰذا عرس ایک ہی ہوتا ہے، اور عرس ویسے بھی سال میں ایک ہی ہوتا ہے، اور ایک ہی ہم عرس مناتے ہیں، وہ بھی آپ کی درگاہ جو ہے سراب روڈ کوئٹہ میں منایا جاتا ہے. ویسے فقراء کی تعداد مواز والا شریف سے بھی آپ تشریف؟ اراؤنڈ اباؤٹ اس ٹائم بھی 500-600 کے قریب لگ بھگ لوگ آئے ہوئے ہیں. ویسے تو پورے ملک سے جو ہے مریدین وہاں آتے ہیں، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو اور کشمیر تک لوگ آتے ہیں یہاں، اور اس سلسلے کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں. تو جب بھی عرس ہوتا ہے تو ملک بھر سے جو لوگ یہاں آتے ہیں. میں نے اپنا انٹروڈکشن بزم مزمل پاکستان سے کیا، جی جی. تو یہ بزم مزمل کی بنیاد کس لیے؟ اصل میں بزم مزمل پاکستان کی بنیاد ہی والد کریم رحمۃ اللہ نے خود رکھی تھی، صرف دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے، اور اس کی بنیاد رکھی، اور نعت کے فروغ کے لیے اور دینی تعلیم کے فروغ کے لیے. تو جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ ذمہ داریاں مجھ پر آئیں، تو الحمدللہ ان کے نگاہ کرم سے، دعاؤں سے ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں آپ المزمل نعت اکیڈمیز کا بھی کافی ذکر ہے. جی. وہ نعت اکیڈمیز پورے پاکستان میں کتنے اس کے برانچز ہیں، یا کتنے نعت خوان اس اکیڈمی سے تربیت؟ اصل میں المزمل نعت اکیڈمی کی بنیاد جو ہے کہ بلا والد کریم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ہی رکھی، اور وہ بھی میں نے خود رکھی، کیونکہ قبلہ والد کریم رحمۃ اللہ علیہ کو نعت خوانی کے ساتھ بڑا خاص شوق تھا. آپ سنتے تھے، آپ کشتہ عشق رسالت تھے، جب نعت سنتے تھے ہم ان کو دیکھتے تھے، ان کی کیفیت ہی عجیب ہو جاتی تھی. تو ہم نے پھر سوچا کیوں نہ، ان کا ذوق شوق بھی تھا اور ان کی چاہت بھی تھی، وہ بڑی محبت بھی کرتے تھے نعت کے ساتھ اور نعت خوانوں کے ساتھ. تو ہم نے کہا اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں باقاعدہ ایک منظم طریقے سے، تاکہ اللہ رسول کی رضا بھی حاصل ہو اور قبلہ والد کریم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رضا حاصل ہو. تو الحمدللہ اس سلسلے میں ہم بنیادی طور پر بھی 5-6 اضلاع کے اندر ہم اکیڈمیز قائم کر چکے ہیں، اور ہمارے جو ہے نعت خوان حضرات وہ باقاعدہ اکیڈمیز کے اندر جو ہے نا نئے یوتھ کو، نیو کمرز بچوں کو تربیت دیتے ہیں نعت کے حوالے سے. تو اس حوالے سے کام جاری ہے. زیادہ تر وہ اکیڈمیز کس؟ کوئٹہ کے اندر ہیں، سڈی کے اندر ہیں، ڈیرہ مراد میں ہیں، میاں والی کے اندر اکیڈمی ہے، فیصل آباد کے اندر ہے. جی. اور دوسرا یہاں پہ آپ کا ایک درود پاک ایک بڑا جی جی عالمی مشن ہے. بالکل بالکل. تو حضور اتنا بتا دیں کہ یہ جو درود پاک کا مشن ہے، اس کا میکینزم کیا ہے، اس کا آپ کے درود جو عالمی درود اسلام جو مشن ہے، اس کی بنیاد میرے بڑے بھائی جناب سید محمد شاہ کاظمی نے رکھی. تو یہ ہمارے ملک بھر کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی مریدین آباد ہیں. تو ان کو یہ سوچ آئی کیوں نہ کہ ہم اپنے مریدین کو جو ہے سلسلہ درود کے ساتھ وابستہ کریں، کیونکہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو رحمت ہی رحمت ہے، اور حالات حاضرہ کے مطابق امت کو رحمت کی ضرورت ہے. جس طرح امت جو ہے حالات سے دوچار ہے، تو اس حوالے سے بڑا جو ہے امت کو ایک رحمت کی ضرورت ہے. تو درود جو ہے وہ رحمت الہی کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. تو ان کو یہ آئیڈیا آیا، انہوں نے یہ عالمی درود اسلام مشن کی بنیاد رکھی، اور پھر پورے ملک کے مریدین کو جو ہے نا بدریہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ گروپس اور اس طرح چین بنائی، اور ہر علاقے کے اندر جو ہے نمائندے بنا دیے. مثلا کوئٹہ کے اندر ایک مرید کو نمائندہ بنا دیا، سارے مریدین واٹس ایپ کے تھرو یا فون کالز کے تھرو ان کو جمع کرتے ہیں درود. ٹھیک ہے نا. یہ سارا پورے ملک کے اندر جتنا درود اکٹھا ہوتا ہے پھر ان کے پاس پیش ہوتا ہے. پھر اجتماعی طور پر جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس مختلف پلیٹ فارم ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جلسہ آتا ہے یا دن آتا ہے، اس وقت ہم جو ہے ایک کروڑوں کی تعداد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ہدیہ درود اسلام پیش کرتے ہیں. جی. ایک ہماری ادارے کی طرف سے بھی ہم کام کرتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. تو آپ ختم نبوت سے اگر آپ سے کوئی مرید سوال پوچھتے کہ میں ختم نبوت کی پاسداری کرنا چاہتا ہوں،
تو آپ ان کو کیا نصیحت کریں؟ دیکھیے ختم نبوت کے حوالے سے یہ امت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے لوگ مدعیان نبوت جھوٹے کذاب جو ہے پیدا ہو رہے ہیں، تو ہم گائے بگائے اپنے تقاریر کے ذریعے اور محافل کے ذریعے اپنے مریدین کو، چاہنے والوں کو یہ شعور دیتے رہتے ہیں، آگاہی دیتے رہتے ہیں کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ تو یہ تو رب ذوالجلال نے بالکل کیٹیگوریکل فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اگر ہم نہیں رکھتے تو ہم ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مریدین کو ہم آگاہی گائے بگائے دیتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ناظرین کو لیے کوئی پیغام؟ یہ دیکھیے میرا پیغام یہی ہے کہ آج امت جو ہے پارا پارا ہو چکی ہے، ہم مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ آج کے دور میں مسلمان کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ شیعہ کہتا ہے کہ سنی کافر ہے، سنی کہتا ہے وہابی کافر ہے، تو ہم مسلمان کی نظر میں جو ہے مسلمان نہیں ہیں۔ میں تو یہی گزارش کروں گا کہ امت جو ہے سوچے، اپنے جو فروعی اختلافات ہیں مل بیٹھ کر اس کو ایڈریس کریں، حل کریں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول پر اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ کفار جو ہے ہمارے سر پر ہیں، ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ خود ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں۔ تو جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری درگاہ پر جب عرس ہوتا ہے یا پروگرام ہوتا ہے تو یہاں بلا تفریق ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں، اور ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ بہت سارے دیوبند جو ہے اسکول آف تھاٹ کے لوگ آتے ہیں، یا کھانا بھی کھاتے ہیں، ہماری محفل میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور اس وقت باہر سے کچھ اہل حدیث طبقے کے لوگ بھی ہمارے عرس میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کبھی کسی کو نہ کفر کا فتویٰ لگایا اور نہ اسلام سے خارج کیا۔ ہم تو اولیاء کرام کی جماعت سے لوگ ہیں، اور اولیاء کرام کا جو عقیدہ ہے وہ انسانیت کا عقیدہ ہے، اور اولیاء کرام جو ہے امت کو وحدت دیتے ہیں، وہ تفرقہ نہیں پھیلاتے۔ تو ہم بھی اسی عقیدے پر قائم ہیں، اور میں امت کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا، یہ تمام اختلافات کو چھوڑیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، ورنہ کفار آپ کا نام اس صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام عمر اشاعت اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ علم اور اہل علم کی بڑی قدر و منزلت فرماتے تھے۔ بالآخر 15 جون 2014 بمطابق 15 شعبان 1935 ہجری بروز پیر علم و عرفان کا یہ چمکتا آفتاب رب لم یزل کی رحمت لازوال میں غروب ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 66 سال کی عمر پائی۔ آپ کا مزار پرانوار مصطفیٰ آباد نزد سریا مل کوئٹہ میں مرجع خلائق۔ نس نس میں بسا گئے، میری نس نس میں بسا گئے، مرشد میرے کاظمی، مرشد میرے کاظمی، مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی۔ حق مزمل یا مزمل، حق مزمل یا مزمل، حق مزمل یا مزمل، حق مزمل یا مزمل، دینے آئے ہیں تجھے مرشد سلامی اولیاء، دینے آئے ہیں تجھے مرشد سلامی اولیاء۔ عرس تیرا سج گیا ہے، عرس تیرا سج گیا ہے، مرشد میرے کاظمی، مرشد میرے کاظمی، مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی۔ حق مزمل یا مزمل، حق مزمل یا مزمل، حق مزمل یا مزمل، حق مزمل، مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی، مرشد میرا کاظمی۔ حق مزمل یا مزمل، حق مزمل یا مزمل، حق مزمل یا مزمل، حق مزمل یا مزمل، تو ہی میرا پیشوا ہے، میرے